السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے رمضان المبارک کے بعد آج یہ پہلا خطبہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں اور آخری جو جمعۃ الوداع تھا، اس میں نے آپ کی خدمت میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کی تھیں کہ رمضان المبارک میں سب نے اللہ کی توفیق سے معمول سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا، نوافل پڑھے، نمازیں جماعت کے ساتھ، تراویحاں، ذکر اذکار اور دیگر معمولات کے اندر نسبتاً زیادہ سبھی نے کوشش کی۔ تو پچھلا جمعہ اسی موضوع پر تھا کہ نیکیاں کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کی جائے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہی نہیں ہے وہ تو خسارے میں ہے، اور جو کر کے ضائع کر دے وہ اس سے بھی زیادہ خسارے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یا ویسے بھی زندگی میں جو نیکیاں ہم اللہ کی توفیق سے انجام دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان نیکیوں کی حفاظت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ تو ان میں سے چند اعمال کا تذکرہ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چند اور ایسے اعمال جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اور فرمایا کہ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا، اور یہ طعنہ زنی اور الزام تراشی، اس سے بچو، یہ بھی ایسا بھی نہ کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور یہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے اور القاب سے بھی یاد نہ کرو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کسی کو فاسق و فاجر اور بد کردار کہنا یہ سب سے برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور یہ وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی ان سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس فہرست پر ذرا غور کریں کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو خدا نخواستہ اکارت کر کے رکھ دیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں بچایا۔ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو لہٰذا گناہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم دوسروں کا تمسخر اڑائیں گے، مزاح جائز ہے اور مذاق سے منع کیا گیا، استہزاء سے منع کیا گیا ہے، دوسروں کی تحقیر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی اور ایک شخص دوسرے شخص کا اگر مذاق اڑاتا ہے حقارت کے ساتھ، اس کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ چیز وہ ہے جو اس کو ظالموں میں شمار کر دے گی، اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ اے ایمان والو ایسا مت کرو۔ اور عام طور پر قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جب مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے اعمال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے مخاطب بنایا، اور ان میں سے ایک یہ موقع ہے کہ مردوں کا ذکر کیا اور پھر الگ سے عورتوں کو کیا کہ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، الگ ذکر کیا، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جو مردوں کی نسبت شاید عورتوں میں اور زیادہ ہے، کہ تکبر کرنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، استہزاء کرنا، غرور اور فخر کے اندر مبتلا ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بعد عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس لیے کہ جو لوگ زندگی میں مذاق دوسروں کا اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حسن اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہیں اور ان کی تحقیر کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کو کہا جائے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ داخل ہونے لگیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ تم دنیا کے اندر میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، اور خدا نخواستہ کسی کے ماضی کے گناہ جن سے کوئی آدمی تائب ہو چکا ہو وہ یاد دلا دلا کے دوسروں کو شرمندہ کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کو ان گناہوں پر جن سے وہ تائب ہو چکا ہو یاد دلا کے شرمندہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ ویسے یہ انسان کی نفسیات عجیب ہی ہے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے۔ بھئی اگر کوئی ایسا انسان آپ کو نظر آئے کہ جس نے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا ہے، اس کا کردار بالکل بدل گیا ہے، وہ حق کے رستے پر آ گیا ہے، اس نے حقیقت کو پا لیا، سمجھ لیا، اس رستے کو اختیار کر لیا، اب مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کو ماضی یاد دلا دلا کے اس کو شرمندہ کرتے رہیں کہ تم تو بڑی چوریاں کیا کرتے تھے، تم تو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، یہ بھی دوسروں کی تحقیر کرنے والی بات ہے۔ اب ایک آدمی کی زندگی بالکل آپ کو بدلتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر اب کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو ماضی کے گناہ یاد دلا کے اس کو شرمندہ کرے۔ اور لوگ تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ آج کی نہیں، ہمیشہ یہ انسانی نفسیات ہے، لیکن اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ عہد رسالت میں بھی کوئی اس طرح کے مسائل دیکھے گئے۔ حضرت اکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے، لیٹ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے اسلام لانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، موجود ہیں، رومیوں کے خلاف، ایرانیوں کے خلاف، ہر فیصلہ کن مارکے میں آپ کو اکرمہ بن ابی جہل نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحیح معنوں میں تلافی کا موقع عطا فرمایا۔ لیکن ہوا کیا کہ مسلمان ہوئے تو لوگوں نے ان کے اسلام کو، ایسے لوگ ہوں گے نا کمزور اس دور میں بھی، کہ ان کے اسلام کو نہیں دیکھا، ان کا ماضی ان کو یاد دلاتے، ان کے باپ کے تانے ان کو دیتے کہ تمہارا باپ پتہ ہے کون ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر پر یہ ظلم کیے، اس نے فلاں ظلم کیا، تو باپ کے تانے، اسلام قبول کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس کے تانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع کر دیں گے اور اپنی نیکیوں کو تکبر کی بنیاد بنانا شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ اپنی نیکیوں کو، اپنے آپ کو بڑا نیک اور صالح سمجھتے ہوئے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ کوئی حق نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ کیا پتہ جو بالکل آپ کو غیر ذمہ دار نظر آتا ہے، جو نیکیوں میں بہت پیچھے آپ کو نظر آتا ہے، کیا پتہ اس کی کوئی معمولی سی نیکی اللہ کے ہاں اتنی وزن والی ہو کہ ہماری ساری زندگیوں کی نیکیاں اس کے سامنے حقیر۔ اس لیے یہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا۔ تو لا یسخر قوم من قوم کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا سمجھتے ہوئے اور دوسرے کو عمل میں کمزور سمجھتے ہوئے اس کو تمسخر کا، استہزاء کا نشانہ بنانا نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم۔ اور اسی طرح کسی پر الزام تراشی اور طعنہ زنی کرنا اپنی نیکیاں ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور یہ کہ دوسروں کو ایسے ناموں کے ساتھ پکارنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کسی شخص کو بد کردار اور تحقیر کے الفاظ کے ساتھ بلا کے گویا کہ بندہ اپنی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، اور حال اس کا کیا ہوتا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی نیکیاں کر رکھی، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ساری نیکیاں تو ضائع چلی گئی۔ تو نیکیاں کرنا بھی ضروری ہے اور نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اگلی آیت جو ہے اس سے بھی چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کے بارے میں گمان کرنے سے اور برا گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں بالکل نرا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو نہ لگایا کرو کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ،
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، ہمیشہ دوسرے کو سچا سمجھنا ہے، دوسرے پر اعتبار کرنا ہے، جب تک کہ اس کے برعکس کوئی اپنے کردار کے ذریعے ثابت نہ کر دے۔ لیکن اس میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی پر اعتبار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے واضح احکام کو نظر انداز کر دیں۔ جب شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں جب آپس میں لین دین کرو تو لکھ لو، فاکتبوا، تو لکھ لو، یہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دوسرے پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اعتبار ہے، لیکن ساتھ ہمارے دین کا حکم ہے کہ جب لین دین کیا ہے تو لکھو، گواہ بناؤ، پورا اس کا اہتمام کرو۔ یہ اعتبار کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں بات جو کر رہا ہوں نا کہ ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہے، ایک دوسرے کو نیک سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا ہے، تو یہ مت اس کا مطلب سمجھیے کہ اگر ہم کوئی لکھتے ہیں اور گواہ قائم کرتے ہیں اور لین دین میں وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے۔ نہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اعتبار ہے۔ غلط فہمی کا کسی کو موقع نہیں دینا۔ میں جو بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل ہم دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھے رہیں، پازیٹو سوچیں، اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہم خام خواہ دوسروں کے بارے میں ایک نیگیٹو اپروچ پیدا ہو گئی اور بدگمانی شروع ہو گئی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اچھا سوچیں، کیوں نہ مثبت سوچیں، جب تک کہ کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے نہ ثابت کر دے کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس وقت تک مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کی تربیت فرمائی، وہ سورہ نور ذرا پڑھیں کہ جب لوگوں نے منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جس انداز میں مخاطب کیا، حالانکہ عمومی طور پر مسلمانوں کا رویہ کیا تھا، وہ سورہ نور اگر آپ ساری پڑھیں اور واقعہ افق کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کے سامنے منظر آ جائے گا کہ منافقین ہی ایسے تھے، اہل ایمان کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ مسلمان خاموش بھی رہیں، کہ اگر کوئی بدگمانی کر رہا ہے اور بدگمانی بھی اس درجے کی ہے کہ وہ تہمت کے زمرے میں آتی ہے، الزام تراشی اور طعنوں کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ گمان ہی اچھا رکھنا ہے، بلکہ اس پر رسپانس کرنا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اگر کہا نہ جائے، اظہار نہ کیا جائے تو وہ بھی جرم بن جاتا ہے، وہ بھی درست زمرے میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ واقعہ افق کے پس منظر میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مردوں اور عورتوں نے ایسا کیوں نہ ہوا کہ بِأَنفُسِهِنَّ خَيْرًا، کہ انہوں نے مومن مردوں اور عورتوں نے اچھا کیوں نہیں گمان کیا۔ ٹھیک ہے انہوں نے منافقین کا ساتھ تو نہیں دیا، لیکن رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اچھا گمان کرنا، اور ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ یہ بالکل افک مبین ہے، کھلی تہمت ہے،
واضح تہمت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور اگر کوئی بدگمانی کے اندر مبتلا ہو تو جب آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کے ٹھیک ہونے کی گواہی دینا، یہ بھی گویا کہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو ہماری تربیت کی وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں مثبت سوچنا، وہ تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلط سوچ رہا ہے تو اس پر رسپانس کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مثبت ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہماری تربیت کی کہ اگر کوئی ایسے مواقع پیدا ہو جائیں کہ آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کا بدگمان ہونا یہ نظر آ رہا ہو تو آپ دوسرے کو بدگمانی سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرے کو بدگمان ہونے سے بچانا بھی یعنی گناہگار ہونے سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ محترمہ، آپ دیکھیں نا مسجد نبوی اور حجریں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو کوئی زوجہ کسی ضرورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، کوئی کھانا پہنچانا ہوگا یا کوئی لباس تازہ دینا ہوگا یا کوئی اور ضرورت ہوگی، تو ابھی تھوڑا یعنی اندھیرا ہوگا، کوئی اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ جب وہ تشریف لائیں تو ایک انصاری صحابی نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون ہے، تو وہ دیکھ کے نا ادھر سے واپس جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ آپ آئیے، بات سنیں۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ میری فلاں زوجہ ہے، یہ میری فلاں زوجہ ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول، وہ انصاری صحابی کہنے یا رسول اللہ اگر میں نے کوئی بدگمانی کرنی تھی تو معاذ اللہ آپ کے بارے میں کرنی تھی۔ تو فرمایا کہ شیطان انسانوں کے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ بدگمانی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اصل میں ہماری تربیت کی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا کوئی بھائی، دوسرا بھائی آپ کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی کے اندر مبتلا ہو کے گناہگار ہو سکتا ہے تو اس کو بدگمانی کے اس گناہ سے آپ بچانے کی کوشش کریں، آپ اہتمام کریں۔ تو اس درجے ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا بھی حکم ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بچائیں۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بدگمانی کرنا اور دوسروں کے بارے میں سوچنا، کمنٹ کرنا، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، اور ساتھ فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایسا عیب جو کسی میں ہو اس کو بھی لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد وہ عیب ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کو کسی بھی صورت میں مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پبلک کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، بندہ جانے اور اللہ جانے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا، مومن کا پردہ رکھا، عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کا، صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے عیب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہم تو کسی قابل ہی نہیں رہیں گے، اور اگر قیامت کے دن وہ سارا نامہ اعمال کھل جائے تو ہم کتنی شرمندگی محسوس کریں گے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کا نسخہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم میرے باقی بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا، تمہارے عیبوں پر میں پردہ ڈال دوں۔ کتنی زبردست بات ہے، مثبت ذہن، صحیح اپروچ کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسا عمل ہے
کہ جس پر عمل کرنا ایک طرف اگر ضروری ہے تو دوسری طرف یہ بھی لازم ہے کہ اگر کوئی ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کے مفادات کے ساتھ ہے، مفاد عامہ کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا اظہار کرنا بھی بسا اوقات لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو کسی انسان کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کسی کا عیب بیان کرے کہ تاکہ لوگ اس کی شر سے محفوظ رہیں تو بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے اور معاملہ ایسا ہے کہ آپ حقیقت سے واقف ہیں، عام اجازت نہیں ہے لیکن ایسے مواقع پر اجازت دی گئی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، تو عربوں میں یہ رواج تھا، اب بھی ہے، ڈائریکٹ وہ پیغام پہنچا دیتے تھے۔ تو ان کو دو لوگوں نے پیغام دیا، حضرت ابو جہم نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ حضور کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ مجھے معاویہ کا پیغام آیا ہے اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو، جو ابو جہم ہے نا وہ تو مار پیٹ بہت کرتا ہے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس کا ڈنڈا تو اس کے شانے پر ہی رہتا ہے، کہ یعنی ہر لمحہ مارنے کے لیے، تشدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لوں کہ وہ مزاج میں بڑا سخت ہے۔ اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے تو اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فقیر ہے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرو تو زیادہ مناسب ہوگا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گی، کس کے ساتھ نکاح کرنا تمہیں زیادہ بہتر لگتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشورہ مانگا گیا کسی کے بارے میں اور رشتہ طے ہو رہا ہے، خاندان اور کسی کی اگلی زندگی اور عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو کمزوریاں تھیں ان صحابہ کی وہ بیان کر دی۔ آپ اگر جانتے ہیں کہ رشتہ آیا ہے فلاں کے لیے اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ بتائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنا پڑھا ہی نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، یا اس کا کردار اس قابل نہیں ہے، تو لازم ہے کہ وہ بتا دیا جائے، پھر ان کی مرضی ہے جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگی، علمی طور پر جو تنقید ہے یہ غیبت شمار نہیں ہوتی۔ علمی نقائص کو، علمی نقائص کی بات کر رہا ہوں، علمی کمزوریوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو لوگوں کے سامنے، ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح ہے کہ فن اسماء الرجال، جرح و تعدیل کا فن، کہ باقاعدہ یہ تعین کرتے ہیں کہ کون کس قابل ہے۔ علمی تنقید یہ جائز ہے، لوگوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے بات کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی فتویٰ طلب کرے اس وقت عیب کو بیان کرنا، عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہو گیا، کھلا دائر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ عورت بیان کرے گی کہ یہ مجھے مسئلہ ہے، تو تب کھلا تو تب ہی ہوگا۔ ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کی والدہ محترم۔ تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بعض مردوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ساری دولت اور تمام اختیارات کا مرکز اپنی ذات کو رکھتے ہیں، باقی سارے محروم ہوتے ہیں، ہر طرح کے اختیارات۔ یہ فیملیوں کے مسائل ہوتے ہیں، ویسے قوموں کے بھی ہوتے ہیں، قوموں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، خاندانوں کے مزاج بھی ہوتے ہیں۔ جٹ ذمہ دار لوگ جو ہیں نا، یہ اللہ خیر کرے کہ مرنے تک کوئی چیز بابا جی اپنی اولاد کو دینا پسند نہیں کرتے۔ آخری سانس اکھڑ بھی رہی ہوتی ہے نا، تو تب بھی یہ نہیں دلچسپی ہوتی کہ
کوئی زندگی میں کوئی اچھے فیصلے کر کے چلا جو، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، مزاج ہے ذمہ داروں کے اندر۔ میں چونکہ خود ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے دیہات میں بابے آخری لمحے تک زمین نہیں دیتے، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں اور کئی حق بجانب بھی ہوتے ہیں۔ سارے اختیارات کا مرکز اپنی ذات کو رکھنا ہے۔ خواتین کا کوئی حق نہیں ہے، اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، فلاں فلاں سارے ایسے ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ بابا جی کب فوت ہوں گے اور اس کے بعد کو ہمیں بھی حصہ وصہ ملے گا۔ تو یہ اس طرح کے کاموں میں لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ہندہ جو ہے نا، ہند بنت عتبہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ ابو سفیان جو ہے نا، شکایت لگانی ہے ان کی اپنے خامد کی، یا رسول اللہ یہ بہت بخیل ہے، کچھ بھی نہیں دیتے مجھے، کیا جو مال یہ گھر میں لے کر آتے ہیں کیا اس میں سے میں کوئی آگے پیچھے کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جتنا ضروری ہو، جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے اتنی آپ نے اجازت دے دی۔ تو انہوں نے حضرت ابو سفیان کا جو عیب تھا وہ حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو غیبت جائز نہیں، دوسرے مسلمان کے عیب کو اگر بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عیب کو بیان کرنے کی باقاعدہ اجازت ہے کہ اگر کسی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی ظالم کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اب وہ خاموش کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القوم الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں برائی کو بیان کرنا اس کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہو، وہ کھل کے بیان کرے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم اس نے کیے، یہ اس کے کردار اس نوعیت کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر تو اگر ہم کسی کے عیب کو بیان کریں گے تو ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی توبہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے بھی یہی موضوع تھا نا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی کوئی توبہ نہیں ہے، تلافی کریں۔ جس طرح کسی کا حق دبا کے آدمی بیٹھ جائے اور بعد میں کہے جی میں نے توبہ کر لی، تو وہ توبہ شوبہ کوئی نہیں ہوتی، واپس کریں، یہ تلافی کریں گے تو یہ توبہ ہے۔ غیبت اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کی بجائے بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ کسی آدمی کی عزت کو بیچ چوراہے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہیں، تو اب اگر بندے کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس شخص کے پاس جا کے معافی مانگے، یار مجھے معاف کر دو، تمہارے بارے میں نے کوئی الٹی سیدھی باتیں بس حسد میں مبتلا ہو کے کینے اور بغض کی وجہ سے کر دی ہیں، مجھے معاف کر دو، اس سے معافی لے لیں اسی دنیا کے اندر۔ اگر بندہ فوت ہو گیا تو اب معافی کیسے ہوگی؟ علماء نے بیان کیا کہ اب جتنی دیر وہ زندہ رہے، جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، دعا کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اس طرح اپنے کردار کو پیش کرنا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا تحفظ کریں، ایسا کردار نہ ہو ہمارا کہ ہماری ساری نیکیاں جو ہیں ہمارے کردار کے نتیجے میں ضائع ہو جائیں۔ اپنی گفتگو کے آخری حصے میں اسی طرح کی ایک اور بات، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو نیکیوں کو بالکل تباہ و برباد کرنے والا عمل ہے وہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندے زمین میں اکڑ کر اور گھمنڈ کے ساتھ مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ جتنا چاہے اکڑ کر چل، تو نہ تو اتنا طاقتور ہے کہ پاؤں مارے اور زمین پھٹ جائے،
اتنی چیز تو نہیں ہے، اور اکڑ کر چلے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو عبور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر سے بچا، اور فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنا منہ مت پھیر، کہ آپ کسی کو تکبر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبر وہ مرض ہے، وہ عمل ہے، وہ کرداری وصف ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایسا چھوٹا موٹا عمل تو شاید ہم سب سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، اے اللہ کے رسول کہ ہم میں سے کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کا لباس بڑا اچھا ہو، ونالہ حسنا، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا بڑا خوبصورت ہو، قیمتی ہو۔ تو یہ چیز کہ لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، یا رسول اللہ کیا یہ ساری چیزیں بھی تکبر میں آ جائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ یہ چیزیں تکبر میں نہیں ہیں۔ اللہ نے جتنا کسی کو دیا ہے اس کا اظہار اگر وہ پہناوے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں ہوتا ہے تو یہ تکبر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی جمالیاتی حس کا عملی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تو یہ چیزیں تکبر میں نہیں ہیں۔ صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا، یہ تکبر میں نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ حدیث قابل غور ہے، جمالیاتی حس مومن کی پہچان ہے۔ جو صاف ستھرا نہیں ہے وہ مومن سوچے کہ وہ مومنوں میں شامل بھی ہے کہ نہیں ہے، آدھا ایمان تو اس کا چلا جائے گا۔ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ نوجوان طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ جوس پی کے، بوتل پی کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ گنڈیریاں چوسنے کے بعد ایسے پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ ہر طرف گندگی کس نے پھیلائی ہے؟ ہم ہی نے پھیلائی۔ گندا کوئی اور نہیں ہے۔ پاکستان کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو اگر گندا کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے، اور اگر صاف رکھنا ہے تو میں نے رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم سوچیں کہ یہ تو نصف ایمان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ جمالیاتی حس کا اظہار یہ نصف ایمان ہے، اگر وہ دنیا کے اندر سب سے گندی قوم شمار ہو تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ آدھا ایمان ضائع کرنے کے بعد باقی جو ایمان کا دعویٰ ہے اس میں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے تکبر کی تعریف کی، اور سنیے وہ تکبر کیا ہے۔ فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اور کبر، حضور نے فرمایا کہ وہ حق کا انکار ہے۔
جب انسان پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھنے لگے کہ حق یہی ہے، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، پتہ ہوتا ہے مجھے اور آپ کو یہی سچ ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے باطل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں تکبر ہے، یہ کبر ہے کہ وہ اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کا احتساب فرمائے گا۔ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ جہالت کی معافی ہو سکتی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تلافی بھی ہو سکتی ہے علم کے ذریعے، معافی بھی ہو سکتی ہے جب پتہ چلے گا، لیکن جاہلیت، ابو جہل، جاہلیت کہ بندے کو پورا پتہ ہو کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، پھر بھی وہ حق اور سچ کا انکار کرتا ہے، تو اصل میں وہ شخص تکبر کے اندر مبتلا ہے، اور اگر اس کا کبر نقطہ کمال کو پہنچ جائے تو وہ فرعون ہے، وہ حامان ہے، وہ نمرود ہے، وہ ابو جہل ہے، اور اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا شخص وہ کہ وغمت الناس، اور لوگوں کی تحقیر کرنے والا، جو دوسروں کو حقیر جاننے والا۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، العز و ازاری، کہ عزت میرا پہناوا ہے، میرا ازار ہے، والکبریاء ردائی، اور کبریائی یہ میری چادر ہے، فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک اتارنے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ العزت للہ ورسولہ، پھر اس کے بعد سب کے لیے، سب سے بڑھ کر عزت اللہ کے لیے۔ اللہ کے آگے بندے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے اس مقام پر لے جائے۔ فرمایا کہ الکبریاء ردائی، اور تکبر، کبریائی یہ میری چادر ہے، جس نے ان دونوں میں سے کوئی اتارنے کی کوشش کی میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ نیکیاں کرنا بھی لازم، لیکن ضروری ہے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں۔ تو کون سے اعمال ان نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں؟ وہ تکبر ہے، وہ ہٹ درمی اور ضد جو حق کے مقابلے میں ہو، وہ غیبت ہے، وہ تجسس ہے، وہ دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا ہے، وہ دوسروں کی تحقیر اور استہزاء کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر انسان ان میں مبتلا ہو گیا تو نیکیاں بے شک جتنی چاہے کرتا رہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان اعمال کی وجہ سے کہیں ضائع نہ چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔